بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کے فضل و کرم سے ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہے اس کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ دین کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ بات رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور نبی محترم صلوات ربی وسلام علیہ انہوں نے بھی اسی حقیقت کو اجاگر اور آشکارا فرمایا۔ آج کے سبق میں ہمارے ساتھ ایک حدیث شریف ہے، صفحہ 69 دعوت اللہ، نیچے سے چوتھی سطر۔ دعوت اللہ جل جلالہ کے نجات پانے اور کامیابی کے حاصل کرنے کی شرائط میں سے ہونے کی چوتھی دلیل حضرات ائمہ احمد، بخاری اور ترمذی رحمہم اللہ تعالی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، باپ اور بیٹا دونوں صحابی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والا اور وہ جو اس میں واقع ہے۔ مراد یہ ہے، ایک ہے گناہ کرنے والا اور دوسرا رکھ رکھاؤ میں اس کو نہ ٹوکنے والا، مداہنت کرنے والا، برائی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے اور اس کے کان پر جوں نہیں دی۔ ان دونوں کی مثال مثل قوم، ایک قوم کی مثال ہے، استحموا سفینۃ، انہوں نے کشتی میں قرعہ ڈالا۔ ایک کشتی تھی، اس کی دو منزلیں تھیں، اب کوئی کہاں بیٹھے، اوپر والی منزل میں یا نیچے والی میں۔ انہوں نے قرعہ کے ذریعے جگہ کا تعین کرنا چاہا، فصار بعضهم في اسفلها وصار بعضهم في اعلاها، ان میں سے کچھ نچلے حصے کے ہو گئے اور کچھ اوپر والے حصے کے، یعنی کچھ کے نام کا قرعہ یہ نکلا کہ ان کی سیٹیں کشتی کی نچلی منزل میں ہیں اور کچھ کا نام نکلا کہ ان کی سیٹیں کشتی کی اوپر والی منزل ہے۔ فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا، جو نچلی منزل والے تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جاتے، فَتَعَذَّوْا بِهِ، تو اوپر والوں نے ان کے آنے کی وجہ سے تکلیف محسوس کی۔ فَأَخَذَ فَاسًا، نچلی منزل کے لوگوں میں سے ایک نے کلہاڑا لیا، فَجَعَلَ يَنْكُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، اور نیچے سے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ فَأَتَوْا، اوپر کی منزل والے لوگ اس کے پاس آئے، فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، مَا لَكَ، تجھے کیا ہوا ہے، کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ قال تَعَزَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، تم نے میری وجہ سے تکلیف محسوس کی، یعنی میں اوپر پانی لینے کے لیے آتا، تم تنگ ہوتے
اور پانی کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اب سماعت فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا۔ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ اب وہ سوراخ کرنا چاہتا تھا، اگر انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، انجوہ اس کو بچا لیں۔ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، پکڑ لیا، اس کو بچا لیں گے۔ وَنَجُّوا أَنفُسَهُمْ اور کون بچے گا؟ اپنی جانوں کو بھی بچائیں گے، اپنی جانوں کو بھی بچائیں گے۔ جب کشتی غرق ہونے کو آئے گی تو صرف نیچی منزل والے ڈوبیں گے یا اوپر والے؟ لا الہ الا اللہ، میرا سب کچھ قربان ہو جائے اس مثال کی بیان کرنے والی عظیم شخصیت کیسے بات سمجھائے؟ کشتی میں سوراخ ہوا، کون ڈوبے گا؟ بولو نا، وہ بچے گا؟ گھر میں اگر کوئی برا آ گیا اور باقی لوگ نا جی نا جی نا جی نا جی نا کچھ نہ کہو تو کیا ہوگا؟ گھر پہ جو عذاب آئے گا وہ صرف برے پر آئے گا۔ جواب دینا چاہیے تو اب آپ کی کس پر آئے گا؟ سب پہ آئے گا۔ عذاب نے پھر کسی کو چھوڑنا نہیں، اور اگر اس برے کو سمجھا لیا، ڈانٹ ڈپٹ پیار محبت جو مناسب شرعی طریقہ سے اختیار کیا، وہ بدبخت بھی نیک بخت ہو کے بچ جائے گا اور کبا بھی بچ جائے گا۔ کیسی مثال! فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ اگر انہوں نے اس سوراخ کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لیا، انجوہ تو اس کو بچا دیں گے، وَنَجُّوا أَنفُسَهُمْ اور اپنی جانوں کو بچا دیں گے۔ وَإِن تَرَكُوهُ اور اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور سبحان اللہ اس بات پر غور کیجئے تو یہ بات گھروں میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بدبخت اکیلا ڈوبتا یا پورے کنبے کا بیڑا غرق کر دیا؟ اور اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا، اگر انہوں نے اس سوراخ کرنے والے کو چھوڑ دیا، اہلکوہ اس کو انہوں نے ہلاک کیا، وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ اور کیا کیا؟ اس کو ہلاک کیا، اپنی جانوں کو بھی ہلاک، کوئی بھی نہیں بچے۔ امام احمد کی روایت کردہ حدیث میں صفحہ 71 پر دیکھیے، درمیان سے کچھ نیچے امام احمد کی روایت میں ہے فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا اور ان کو منع کر دیا، یعنی جتنے آئے نیچے سوراخ کرنے ان سب کو روک دیا، تو کیا ہوگا؟ نَجَوْا جَمِيعًا وہ سوراخ کرنے کا ارادہ کرنے والے اور اوپر سے آنے والے سارے بچ جائے۔ وَإِن تَرَكُوهُمْ اور اگر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، غَرِقُوا جَمِيعًا سارے کے سارے غرق ہو جائے۔ عظیم شان مثال۔ حدیث کی شرح امام طیبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اللہ میں مداہنت کرنے والے کو، سمجھ لیجیے مداہنت کرنا یعنی نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، جس طرح آج کہتے ہیں جہاں کوئی ہے چھوڑ دیجیے، یہ بات تباہی کی ہے۔ کس کے لیے؟ سب کے۔ حدود اللہ میں مداہنت کرنے والے کو بالائی منزل والوں کے ساتھ اور انہیں توڑنے والے کو نچلی منزل والوں سے تشبیہ دی ہے۔ وقت ہو چکا، یہیں سے انشاءاللہ کل کے سبق کی بات
کل کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہماری مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔